ہمارا سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان 313 اصحاب کے برابر جو ہیں وہ لانے کی کوشش کریں. اور یہ جو 313 ہیں ان کی خصوصیات ہماری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کس طرح کا عمل کرتے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، ان کے عقائد بیان ہوئے ہیں، ان کے باہمی ارتباطات آپس میں کیسے ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، اور کس طرح آدمی 313 میں قرار پا سکتا ہے. سارا طریقہ محمد والے محمد نے بیان کیا ہے، بیان ہوا ہے. یعنی بعض دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی گنے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کے نام بھی بیان ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی نام والی بات ہے تو وہ ضعیف ہے. مستند روایات کے اندر نام بیان نہیں ہوئے، ہاں خصوصیات بیان ہوئی ہیں، اور خصوصیات میں اور آپ کے لیے پیدا کرنا ہمارا اپنا اختیاری فعل ہے. یعنی اگر ہم چاہیں تو 313 میں قرار پا سکتے ہیں. ائمہ نے جو ہے وہ راہ ہمارے لیے کھول دی ہے، پروردگار کی طرف سے پہلے سے ہی راہ کھلی ہوئی ہے. یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ جو ہمیں اتنی نعمات دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا اور بے پناہ نعمتیں کہ جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کا کامل ترین عبد بن سکتے ہیں، بہتر سے بہتر عبد بن سکتے ہیں. اور پروردگار کے قرب میں جو ترقی ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ہم جتنا بالا ترین مقام سوچ سکتے ہیں ہم لے سکتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے اختیار میں ہے. لیکن اگر ہم نہیں لے رہے یا اس حوالے سے ترقی نہیں کر رہے تو یعنی خود ہم نہیں چاہ رہے، خود ہم جو ہے وہ گناہوں کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں، خود ہم شیطان کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اب گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ سارے ہمارے امتحان ہوتے ہیں. ایک گھر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس میں حق و باطل کی طرف کون ہے. ایک جگہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دینا، کسی کی حق تلفی، کسی کے حق کو اسے ادا کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. اور کس طرح کا مال ہم نے کمانا ہے، کس طرح کا مال ہم نے کھانا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، میری اپنی زندگی کیسے ہو، میری شخصی زندگی کیسے ہو، میری اجتماعی زندگی کیسے ہو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر حق و باطل بیان ہے. اور مجھے پتہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی مجبوری کا نام لیں گے، کوئی نہ کوئی مصلحت کا نام لیں گے، اور بالآخر کسی نہ کسی وجہ سے ایک چھوٹا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑے دنیاوی فائدوں اور اخروی فائدوں سے محروم کر دیتے ہیں. تو 313 عناصر جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں ہماری کتابوں میں، اور ان کی صفات بیان ہے. مثلا بیان ہے کہ وہ اہل توحید ہیں، ایک اہم صفت جو ہے، اور وہ اللہ کی توحید ایسے رکھتے ہیں جیسے توحید رکھنے کا حق ہے. یعنی یہ فرمان ہے معصوم کا کہ پروردگار کی معرفت ایسے رکھتے ہیں جیسے معرفت رکھنے کا حق ہے. اہل ولایت ہیں، یعنی وہ اپنے زمانے کے امام کے موتی ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ اپنے امام کی اطاعت میں گزرتی ہے. عطا اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کنیزیں اپنے آقا کی، اپنے مالک کی اطاعت کرتی ہیں، اس طرح انصار اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرتے ہیں. اسی طرح بیان ہوا ہے کہ وہ زاہد ہیں، یعنی دنیا کی اگر چیزیں ان کے پاس ہیں تو وہ اس سے دل بستہ نہیں ہیں. ان کا قلب جو ہے وہ اللہ کی محبت، اور ان کی اگر دل بستگی ہے تو اپنے پروردگار سے ہے. دنیا کی چیز اگر مل گئی ہے تو اسے حلال طریقے سے استفادہ کریں گے، اگر نہیں ملے گی اس کی وجہ سے محزون نہیں ہوں گے، غم کا شکار نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، یعنی اگر کسی جگہ کوئی برائی کوئی بدعت دیکھتے ہیں تو اس کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے روکتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے اشاروں سے، اپنی طاقت سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے. جو بھی امر بالمعروف کے مراتب ہیں یہ سارے انہیں بجا لاتے ہیں، نہی عن منکر کرتے ہیں. اہل تولا اور تبرہ ہیں. کیا مطلب؟ اہل ایمان سے جو ہے ان کی محبت سچی ہے. دشمنان اہل بیت، دشمنان دین سے بیزار ہیں. اہل خیر ہیں، یعنی لوگوں کے اندر کار خیر کرنے میں سبقت کرتے ہیں، سرعت کے ساتھ کرتے ہیں. سخی ہیں، لوگوں میں سخاوت کرتے ہیں. کریم ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں سخی اور کریم میں ایک فرق ہے. سخی جس کے پاس ہوتا ہے بے پناہ ہے اور وہ اس میں سے لوگوں میں خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے پاس کمی نہیں ہوتی. کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کا سامان بھی اٹھا کے. تو یہ ان کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں.
اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اور اہل فکر ہیں، اہل تدبیر ہیں، اس لیے ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ حکام اللہ کہا گیا، ان کو امام مہدی کے وزیر اور مشیر کا جو ہے وہ عنوان دیا گیا، یہ سارے عناوین ان کو ملے ہیں۔ اور ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں عصر ظہور میں 313 اصحاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امام بھی ان کو جو ہے وہ جو لشکر بنے گا، وہ جو مقدس اقلیت سامنے آئے گی پوری دنیا کے امور کو سنبھالنے کے لیے، اس کی کمانڈ یہ کریں گے۔ اور مولا کی جب وہ عالمگیر حکومت قائم ہوگی تو پوری زمین پر یہ حاکم ہوں گے مولا کی طرف سے، اس لیے ان کو حکام اللہ فی الارض کہا گیا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں تو یہ ساری صفات بیان ہیں، حتیٰ ان کی اور ان کے بعد والا جو مرلہ ہے 10 یا 12 ہزار جوان، ان کی بھی صفات بیان ہیں، وہ بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح عام جو تیسرے مرلے کے جو ناصر ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی بیان ہیں۔ تو تمام چیزیں الحمدللہ کتابوں میں موجود ہے۔ بات وہیں آ جاتی ہے معرفت کی، یہ جو ہم کہتے ہیں امام زمان کی معرفت حاصل کریں، مراد یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں کہ کس طرح مولا کا جو ہے وہ سچا اور باکمال جو ہے وہ ناصر بنا جا سکتا ہے، اور اللہ ہم سب کو یہ بننے کی توفیق دے۔ بے شک۔